ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کہ جس کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں آپ کو رہنمائی بھی ملتی ہے، ہر مسئلے کا حل بھی ملتا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ جو کتاب ہے وہ یہی قرآن مجید ہے۔ نہ صرف اس میں گزشتہ امتوں کے احوال ہمیں ملتے ہیں، ان کی جو زندگی کے اندر معاملات تھے، جو انہوں نے خرابیاں پیدا کی، جو ان کے اوپر مشکلات آئی، جو عذاب آئے، یا ان کو جو نعمتیں عطا کی گئی، وہ تمام تفصیل اس کے اندر ملتی ہے۔ جو انبیاء کرام نے اللہ رب العزت کی دعوت کو، توحید کے پیغام کو ان تک پہنچایا، اس کی تمام تفصیل ہمیں اس میں ملتی ہے۔ پھر عرب کے جو حالات تھے کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ تمام حالات و واقعات بھی اس قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں، اور وہاں پر موجود برائیوں کے خاتمے کے لیے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم سے جو بھی اعمال کیے، جو بھی احکامات جاری کیے، وہ سب قرآن مجید میں بتدریج موجود ہیں۔ جس طرح سے برائیوں کو ختم کیا گیا، بتدریج ختم کیا گیا، ایک ساتھ ختم کیا گیا، وہ تمام تفصیل جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ وہ شراب کے بارے میں ہو، وہ زنا کے بارے میں ہو، وہ جوئے کے بارے میں ہو، وہ کوئی بھی بدکاری کے بارے میں ہو، وہ کسی بھی اچھائی کے بارے میں ہو، وہ نماز کے لیے ہو، وہ روزے کے لیے ہو، وہ حج کے لیے، وہ تمام احکامات ہمیں اس کے اندر ملتے ہیں۔ لیکن آج کے دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس کے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی ہے اور جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایک آدمی جو پریشان حال ہے، جو عام طور پر زندگی کے اندر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ خوش نہیں ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کا مسئلہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا مسئلہ معاش ہے، روزگار ہے، معیشت ہے۔ ملکوں کے جو مسائل ہیں وہ معاشی مسائل ہیں، تو گویا انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس کا پیٹ، اس کا معاش ہے۔ دنیا کے اندر 90% لوگ جو پریشان ہیں وہ معاش کی وجہ سے، کسی کا روزگار کم ہے، کسی کا مشکل ہے، کسی کا اچھا نہیں ہے، کسی کا بہت جفا کشی والا ہے، کسی کا پورا نہیں پڑتا، کسی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، کسی کے بیوی بچوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ گویا کہ یہ معاش کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے یقیناً اس مسئلے کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں رہنمائی کی ہوگی، کیونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹ تو ہر آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے، امیر کے ساتھ، غریب کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ، کالے کے ساتھ، گورے کے ساتھ، یہ تو سب کا مسئلہ ہے، عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ، بچے کے ساتھ، بوڑھے کے ساتھ۔ یہ پیٹ کا مسئلہ ایسا ہے جو سب کو درپیش ہے، جس کے لیے سب کو پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے، اور ہر آدمی اس وقت اس بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے میں معاشی طور پر ترقی کر جاؤں، کس طریقے سے میرے پاس گاڑی، پیسہ، بنگلے، یہ تمام چیزیں آ جائیں۔ تو یہ اتنا بڑا ایک مسئلہ زندگی کا، اس کے لیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس قرآن مجید کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس نے کوئی گائیڈ لائن نہ دی ہو، اس نے کوئی اصول نہ بتائے ہو، اس نے کوئی ضابطے نہ بتائے ہو۔ یقیناً قرآن ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اگر آپ اس کی تلاوت کا ترجمہ پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں، میں کہتا ہوں کہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے،
صرف اس ایک آیت کے اندر سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی ترغیب ہی نہیں دیتے۔ ان کو ہم بتاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو کلام پاک جو آیا ہے یہ آپ کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہے، آپ کی زندگی گزارنے کے لیے، آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، تو اس کے لیے ہم زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے، میرا ذکر نہیں کرو گے، میرا شکر نہیں کرو گے، تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اس وقت 90% پاکستانی یا دنیا کے لوگ معیشت کا رونا رو رہے ہیں کہ یار ہمارا پورا نہیں پڑتا۔ 2 لاکھ روپے تنخواہ والا بھی کہتا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، 500 روپے دیہاڑی والا بھی کہتا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، میرے بچے بھوکے سو رہے، میرے پاس کرائے کا گھر ہے، مجھے بجلی کا بل ادا نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، میرا ذکر کرنا چھوڑ دیا، تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ تو ہم نے کبھی یہ جائزہ لیا کہ یہ جو ہماری معیشت تنگ ہو گئی ہے، یہ جو ہماری تجارت میں فائدہ ختم ہو گیا ہے، یہ جو ہر وقت ہم نقصان میں جا رہے ہیں، تو کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا؟ اس پہلو کے اوپر تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہے ہماری طریقہ کار غلط ہے، شاید ہماری نوکری غلط ہے، چاہے ہم جو ہے ہمارے طریقہ کار ٹیکنالوجی کا ہم استعمال نہیں کر رہے، ہم جدید طریقے استعمال نہیں کر رہے، یہ ساری باتیں تو ہم سوچ رہے ہیں۔ لیکن قرآن جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، جو تدبر اور تفکر کی دعوت ہمیں دے رہا ہے، جو فکر کی دعوت ہمیں قرآن دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو تمہاری معیشت، تمہارا روزگار تم پہ تنگ کر دیا جائے گا۔ تو آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ اگر ہم اللہ کے ذکر میں کمی لا رہے ہیں تو یقیناً یہ ہماری معیشت کو تنگ کر رہی ہے۔ تو آج اللہ کے گھر میں عہد کریں کہ یا اللہ کہ ہم تیرا ذکر بڑھائیں گے، اس وجہ سے نہیں کہ ہماری معیشت کھلی ہو جائے، اس وجہ سے نہیں کہ روزگار بڑھ جائے، بلکہ تیرا حق ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک کل کائنات ہے، تو خالق ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا مالک تو ہے، تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہے، تو لائق حمد و ثنا ہے، تو معبود برحق ہے، تو یکتا ہے، واحد ہے، اس لیے ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس لیے ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ آج اللہ کے گھر میں عہد کرتے ہیں کہ تیری حمد و ثنا کریں گے، تیرے ذکر کو بڑھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو بے چینی اور پریشانی، یہ کمانے کے بعد بھی پریشانی، یہ پیسے ہونے کے بعد بھی پریشانی، یہ کروڑ پتی ہونے کے بعد بھی بے چینی، یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا ملکیت ہونے کے بعد بھی رات کو نیند کی گولی کھا کے سونا پڑ رہا ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ جو دل کی بے چینی ہے، یہ جو دل کی بے قراری ہے، اس کا اطمینان صرف ایک چیز میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ اس کو ڈھونڈتے ہو کسی اور چیز کے اندر، آپ کہتے ہو کہ چلو گھوم کے آ جائیں، تفریح کر کے آ جائیں، دل بہل جائے گا، یہ سب وقتی ہے۔ لیکن جو آدمی ہر چیز ہونے کے باوجود، تمام وسائل ہونے کے باوجود، پیسے، گاڑیاں، بنگلے، جائیدادیں ہونے کے باوجود جو آدمی بے چین ہے، جو آدمی پریشان ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دل کی راحت، دل کا سکون، دل کا چین تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو قرآن مجید آپ کو واضح فکر کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا اس کے لیے ہم معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب کیا کنیکشن ہے؟ آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے، آپ نے ابھی تک یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرے پاس ایک امانت ہے،
یہ جو جان مجھے ملی ہے خودکشی کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ ایک آدمی ہے اس کو اپنی زندگی میں مزہ نہیں آ رہا، خودکشی کر لی، گولی مار لی، آپ کا کیا جا رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، حرام موت مرے گا وہ آدمی جو خودکشی کرے گا، زہر کھا کے مرے گا، دریا میں چھلانگ لگا کے مرے گا، وہ حرام موت مرا ہے۔ کیوں مرا ہے حرام موت؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی میں نے ختم کر لی، نہیں، اس کی زندگی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے جس کو اللہ اس کے رسول کے مطابق، ان کے طریقوں کے مطابق گزارنا تھا، اور پھر واپس جا کر اس کا سوال جواب ہونا تھا کہ یہ جو زندگی تم کو دی تھی، یہ جوانی جو تم کو دی تھی، یہ دولت جو تم کو دی تھی، یہ گھر بار، یہ بہن بھائی، یہ پڑوسی، یہ ماں باپ جو تم کو دیے تھے، ان کے ساتھ کیا کر کے آئے ہو، کیا سلوک کر کے آئے ہو، کیسی زندگی گزار کے آئے ہو، اس کا جواب دو۔ تم نے زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، تمہاری زندگی تھی؟ نہیں۔ تمہارا جسم تھا؟ نہیں، یہ جسم اللہ کا ہے، اس پہ مرضی اللہ کی چلے گی۔ اس لیے خودکشی کو حرام موت قرار دیا ہے کہ اللہ کی امانت میں تم نے خیانت کی ہے۔ اللہ نے تم کو ایک امانت دی، ایک جوانی دی، ایک طاقت دی، ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، ایک بولنے کی ایک طاقت دی، تم نے کہاں استعمال کیا؟ تم نے کیوں حق کی بات نہیں کی؟ تم نے کیوں لوگوں کو صحیح رستہ نہیں دکھایا؟ تم نے کیوں حق کی سچی گواہی نہیں دی؟ تم جھوٹوں کے ساتھ مل گئے، تم بے ایمانوں کے ساتھ مل گئے، تم نے اچھے لوگوں کو چھوڑ دیا، تم نے برے لوگوں کا ساتھ دیا۔ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر جب تم تنگ آ گئے، تمہاری روزی تنگ ہو گئی، بچے تنگ کرنے لگے، تو تم نے جا کے خودکشی کر لی؟ نہیں، حرام موت مرے گا جو خودکشی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ یہ جو جان ہے یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، میں تو اس کو گزار رہا ہوں بس۔ تم نے اپنا مقام ہی نہیں پہچانا۔ اللہ تعالیٰ جو فرشتے جو ہیں، جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک لمحہ بھی ان کی عبادت نہیں رکتی۔ یہ خانہ کعبہ آپ جو دیکھتے ہیں، یہ بلیک کلر کی جو بلڈنگ کعبۃ اللہ کے اندر جو دنیا کے بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بنائی، جس کا حج سب نے کیا، جس کا طواف نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا، ہر مسلمان اس کو سعادت سمجھتا ہے۔ وہاں جا کر یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں ماں کے پیٹ سے دوبارہ پیدا ہو گیا، سارے گناہ ختم ہو گئے۔ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، اس کے ٹھیک اوپر آسمان کے اوپر اللہ کا ایک اور گھر ہے، بیت معمور جس کو کہتے ہیں، بالکل اس کے اوپر، آسمانوں کے اوپر، جس کے چاروں طرف فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ 70,000 فرشتے 24 گھنٹے طواف کر رہے ہیں، اور جو ایک فرشتہ طواف کر رہا ہے اس کا نمبر دوبارہ 70,000 سال بعد آئے گا۔ تو کیا اللہ کو کمی تھی عبادت کی؟ اس کو حمد و ثنا کی کمی تھی کہ جو انسان کو پیدا کیا؟ آپ کو میں نے یہ قصہ بار بار سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ بھائی کیا ضرورت ہے اس کو بنانے کی، ہم ہیں نا تیری عبادت کے لیے، ہم 24 گھنٹے تو تیری حمد کرتے، 24 گھنٹے تیری تعریف کرتے، ایک لمحے بھی تجھ سے غافل نہیں ہوتے، ہر وقت تیری حمد و ثنا بیان کرتے، تو اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، جو خون بہائے گا، تو اس کو کیوں بنانا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بڑی ناگوار گزری یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو مجھے پتہ ہے وہ تمہیں نہیں پتہ۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، ان کو تمام چیزوں کے نام یاد کروائے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ بتاؤ یہ جو چیزیں ان کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں تو وہ پتہ ہے جو تو نے ہمیں بتایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ پھر آدم علیہ السلام کو کہا کہ بھائی بتاؤ، آدم علیہ السلام نے سب کچھ بتایا۔ پھر فرشتوں کو کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، یہ تم سے معتبر ہے، تم سے معزز ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، دنیا کے اندر میرا نائب ہے، میرا بندہ بھی ہے، میرا نائب بھی ہے، میرے احکامات کی پیروی بھی کرے گا، میرے نظام کو لانے کی جد و جہد بھی کرے گا۔ تو آپ کو فرشتوں سے افضل کیا، سجدہ کروایا، سب نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے منع کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے کہا بھائی میں کیوں سجدہ کروں، میں اس سے زیادہ معزز ہوں، اس کو تم نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں زیادہ معزز ہوں۔ لیکن جھگڑا معزز کا نہیں ہے، معزز تو وہ ہوگا جس کو بنانے والا کہے گا وہ معزز ہے، مرتبہ تو اس کا ہائی ہوگا جس کو مرتبہ دینے والا کہے گا کہ یہ معزز ہے۔ کسی جگہ پر دعوت میں ہم جاتے ہیں، جس گھر میں جس دعوت ہے، دعوت کرنے والا اگر
بڑے صوفے پہ جس کو بٹھائے گا معزز تو وہ ہے نا، یا دوسرا آدمی کہے میں معزز ہوں، جس کو وی آئی پی کرسی پہ بٹھائے گا معزز تو وہ ہے۔ تو اللہ نے انسان کو معزز کیا، اس کو اشرف المخلوقات کیا، شیطان کی بات کو رد کیا، اور پھر یہ جنگ جاری ہو گئی، اور پھر اس نے کہہ دیا کہ میں جو ہے تیرے بندوں کو ولغلاؤں گا، ان کو بہکاؤں گا، ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے تو اپنی کوشش کر، یہ جو ہلکے پھلکے ہوں گے کمزور میرے جیسے وہ تو آئیں گے تیرے بہکاوے میں، لیکن یہ جو میرے بندے ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ تجھ سے مقابلہ کریں گے، تیری ہر چال کا مقابلہ کریں گے۔ اور قرآن نے واضح فرما دیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ سامنے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، ادھر سے آتا ہے، ادھر سے آتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو 3 مرتبہ جو ہے شیطان آیا کہ یار کیا ہو گیا تمہیں، 100 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، تم جا کے اس کو کاٹ رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، نعوذ باللہ۔ ایک دفعہ آیا، پھر اس کو پتھر مارے، پھر آیا، بولا بھائی آپ کا امتحان لینا تھا، اللہ نے لے لیا، آپ پاس ہو گئے، بس ہو گئے بس، پھر اس کو پتھر مارے، پھر تیسری دفعہ شکل بدل کے آئے، پھر اس کو پتھر مارے۔ تو شیطان نبیوں کو تنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ان کو بہکانے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ کو مجھے چھوڑے گا؟ یہ جو گھر میں ناچاکی ہے، یہ جو بھائی بھائی کی بات نہیں ہے، یہ بہن بھائی کے رشتے ختم ہوئے ہوئے، یہ میاں بیوی کے اندر جھگڑے، جی میری ماں باپ سے بات نہیں ہے، ماں باپ سے بات نہیں، جی بڑا ظلم کرتے، جی میری بیوی کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ شیطان ہے تمہارے بیچ میں کہ جو تم کو یہ بتا نہیں رہا کہ ان کا مقدر کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرو، اور جب وہ بڑھاپے پہ پہنچ جائے ان کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ اگر آپ اف بھی کہہ رہے ہیں، ان کی باتیں آپ کو ناگوار گزر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے والدین کی عزت کرنا سکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت تلاش تھے، نمرود کی جو سلطنت تھی اس کے خاص مشیر تھے، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا ادھر سے نکل جا نبی کو، تو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، بد اخلاقی نہیں کی، باپ کے مرتبے کو قائم رکھا کہ ابا جان آپ تکلیف نہ کریں، میں خود چلا جاؤں گا، لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ بت فروشی، بت تراشی، بت پرستی کو چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، تو اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، ہم سب کا پالن ہار ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی کامیابی دیتا ہے، وہی ناکامی دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں کل جہانوں کی ملکیت ہے، کل بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے باپ کا عزت اور احترام نہیں چھوڑا انہوں نے، اور پھر وہ چلے گئے، اور باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آج ہر آدمی پریشان ہے کہ اس کا معاشی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کروڑ پتی ارب پتی آدمی بھی ہو رہا ہے کہ میرے اب زندگی میں سکون نہیں ہے، میرے پاس پیسے کی کمی ہے، اور غریب آدمی تو ویسے ہی سارا دن روتا ہے کہ بجلی کا بل آ گیا، گیس کا بل آ گیا، دودھ کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کے اسکول کے پیسے نہیں ہیں، سارا دن ہر آدمی معیشت کا رونا رو رہا ہے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو بھلا دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پیسہ ہے، دولت ہے، اور دولت کی تقسیم ہے، تو اس کا مسئلے کا حل قرآن میں نہیں ہوگا، ہے، ہمیں بتایا نہیں جاتا، ہمیں سمجھایا نہیں جاتا، ہمیں قرآن پڑھنے کی دعوت نہیں دی جاتی۔ ہم نے یہ سمجھ لیا قرآن عالم کا پڑھنے کا کام ہے، وہ مدرسے میں پڑھتا رہے، سمجھتا رہے، یہ اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ 5 ٹائم نماز پڑھ لو، روزے آئے تو روزے رکھ لو، پیسے اگر آ جائے تو حج کر لو، عمرہ کر لو، بس، اس سے زیادہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ ہم کو سمجھا دیا، معذرت کے ساتھ کس نے سمجھایا؟ عالموں نے سمجھایا، مولویوں نے سمجھایا، باہر کے لوگوں نے سمجھایا، ہم نے خود سمجھ لیا، جس نے بھی سمجھایا غلط سمجھایا۔ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، عالموں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ وہ بھائی عالم پڑھ رہا ہے وہ اپنی قبر بخشوائے گا، تم کو اپنی قبر بخشوانی ہے، اور قرآن پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، اس پہ عمل کیے بغیر، اس کی نظام کی جدوجہد کیے بغیر، اس کا نظام لائے بغیر آپ بھی بخشے جاؤ گے۔ جو قرآن غالب ہونے کے لیے آیا ہے، پھیلنے کے لیے آیا ہے،
پوری دنیا کے اندر راج کرنے کے لیے آیا، اس کو تم نے زلدان میں لپیٹ کر گھر میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ جی اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس کی جو ہے اس سے کوئی اونچا نہ ہو جائے، اس کی پیٹھ نہ ہو جائے، اس کو سائڈ نہ لگ جائے، اس کو گندے ہاتھ سے کوئی نہ پکڑ لے، یہ تو سارا انتظام کر دیا۔ ارے بھائی یہ تو اس کا احترام ہے، وہ کرنا ہے، لیکن اس کو کھول کے پڑھنا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا آپ سے مخاطب ہو کے بار بار جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، تو کس سے بات ہو رہی ہے؟ آپ سے اور مجھ سے بات ہو رہی ہے، تو آپ تو سمجھ ہی نہیں رہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، اے انسانو، تو تم انسان نہیں ہو، تم جانور ہو، میں جانور۔ اگر تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو تو قرآن کی بات کیوں نہیں سنتے، اس کو کیوں نہیں پڑھتے ترجمے کے ساتھ؟ جب اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، جب اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کہتے ہو مسلمان ہیں۔ ارے بھائی تم مسلمان ہو تو قرآن کو پڑھتے کیوں نہیں ہو، قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں ہو، قرآن پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم کون سے مسلمان ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ بھائی کون کون ایمان لایا؟ آپ میں سے کون کون ایمان لایا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون کون ایمان لایا؟ بھائی بتاؤ، ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، سب ایمان لائے ہو نا؟ تو قرآن جب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو آپ کو کہہ رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے، تو ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ مولوی خود پڑھے گا، وہ عالم خود پڑھے گا، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ کا ہی تو مسئلہ ہے، اور کس کا مسئلہ ہے؟ تو قرآن مجید نے ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت ہے، وہ روزگار ہے، اس کا حل قرآن مجید نے ایک آیت میں بتا دیا۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حل بتا دیا۔ وہ کیا آیت ہے؟ وہ آیت یہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے بھی میرے ذکر سے منہ پھیرا، میری یاد سے منہ پھیر لیا، میرا شکر بجا نہیں لایا، مجھے ہر وقت یاد نہیں کیا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اس کا روزگار تنگ کر دوں گا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں، جو ہمارا پورا نہیں پڑ رہا، جو لاکھوں کما کے بھی ذلیل ہو رہے ہیں بچوں کے آگے، بیویوں کے آگے، کہ بھائی کہاں سے پورا کریں ان کی خواہشات، وہ برکت کیوں ختم ہو گئی؟ پہلے ایک کماتا تھا 50 کھاتے تھے، اب 10 بندے کما رہے، رونا نہیں ختم ہو رہا کہ یہ گھر کے مسئلے ختم نہیں ہو رہے۔ آپ سوچ نہیں رہے کہ وہ برکت کہاں چلی گئی؟ وہ برکت اڑ گئی۔ کیوں؟ آپ نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا۔ جب اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا تو پھر اللہ بھی تو کچھ کر کے دکھائے گا نا۔ اللہ نے کہا میں معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور آگے سنو وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس ایک آیت کے اندر اللہ نے پوری معیشت کا، دنیا کے سب سے بڑے مسئلے، کیوں امریکہ ایران کی جنگ چل رہی ہے، کیوں امریکہ حملے کرتا ہے، ساری جنگ معیشت کی ہے۔ اس کو تیل پہ قبضہ کرنا ہے، پانیوں پہ قبضہ کرنا ہے، دنیا کے اوپر اپنی طاقت، یہ معیشت کی جنگ ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو جنگ ہے وہ طاقت کی جنگ ہے۔ طاقت کیا کہ سارے وسائل میرے ہاتھ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر تیل رکھا ہے، گیس رکھا ہے، سونا رکھا ہے، ہیرا رکھا ہے، معدنیات رکھی ہے، تمام چیزیں اس زمین کے اندر ڈال دی ہیں۔ اس زمین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس زمین، یہ بلوچستان کے حالات کیوں صحیح نہیں ہوتے؟ کیونکہ اس زمین کے اندر سونا ہے، ریکارڈنگ ہے، اس کے اندر ذخائر ہیں سونے کے، ہیرے کے، ان ذخائر کے اوپر جھگڑا ہے کہ اس کو الگ کر کے علیحدہ ملک بنا دیا جائے۔ جہاں جہاں پر بھی جھگڑے چل رہے ہیں، آپ دیکھو کہ وہاں پر اللہ نے زمین کے اندر وسائل کو دفن کیا ہوا ہے، ان وسائل کے اوپر جھگڑا ہے، وہاں قبضہ کرنا چاہتے ہیں عالمی طاقتیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا، بھیک مانگنے پہ مجبور کر دوں گا، IMF کا غلام کر دوں گا، ورلڈ بینک کا غلام کر دوں گا، اور ایک اکیلا آدمی بھی اگر میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، اس کو بھی میں اس کی زندگی میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ وہ معیشت میں پھنس جائے گا، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک اس کا رونا یہ ہوگا کہ یار میرا پورا نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ کا ذکر کرے گا، وہ ٹھیلا چلانے والا ہو، وہ دیہڑی والا مزدور ہو، وہ بورنگ کرنے والا مزدور ہے، وہ مالی ہے، وہ موچی ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ سکون کی نیند سوئے گا، کیونکہ اس نے اللہ کا ذکر کر لیا، اس نے نماز پڑھ لی، اس نے اللہ کو یاد کر لیا، اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا اس کو وہ راضی ہو گیا۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے جو دیا ہے میں اس پہ خوش ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں آگے بڑھنے کی، لیکن میں اس میں ناراض نہیں ہوں، اللہ نے جو تقسیم کی ہے غریب اور امیر کی میں اس پہ خوش ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے رونا رہوں کہ اللہ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا، مجھے غریب کے گھر میں پیدا کیا، وہاں دیکھ گاڑیاں بنگلے، یہاں دیکھ غربت، میں اس پہ روتا نہیں ہوں، کیونکہ یہ غریبی اور امیری آج سے نہیں ہے، یہ دنیا جب سے شروع ہوئی تب سے ہے، میں اس پہ خوش ہوں، میں اللہ کی نعمتوں پہ خوش ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کہ دلوں کا اطمینان چاہیے، دلوں کا سکون چاہیے۔ آپ کہتے ہو ورلڈ ٹور کر کے آ جائیں، ناران کاغان گھوم کے آ جائیں، ٹھیک ہے، گھومو پھرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو، اس کی جو ہے زمین کو مسخر کرو، اس کو دیکھو، وہ سب کچھ ہے، لیکن دلوں کا اطمینان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ جو کروڑ پتی رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہیں، اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دل کا اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو صرف ایک چیز کے اندر ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ تمہیں دنیا کی محبت سے دور کرے گی۔ اور دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک کچرے کا ڈھیر ہے، دنیا ایک ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور آخرت ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو آج جو ہمارے معاشی مسائل ہیں اس کا حل قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے ذکر کو بلند کرو، تو تمہاری معیشت کھلی ہو جائے گی، تمہارے دسترخوان وسیع ہو جائیں گے، تمہارے روزگار کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر تم نے نہیں کیا، اگر تم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت کو تنگ کر دے گا۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اور جب یہ لوگ اندھا کر کے لائے جائیں گے، آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آگے پوچھیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ ہم تو آنکھ والے تھے، ہم کو کیوں اندھا کیا تو نے؟ ان کو یہ یاد ہے کہ ہم آنکھ والے تھے، تو آج قیامت کے دن ہم کو اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم نے میرے ذکر سے منہ موڑا تھا، تم نے میرے ذکر سے منہ موڑا تھا۔ جب تمہیں خوشی ملتی تھی تو تم آپے سے باہر ہو جاتے تھے، تم ساری حدود اور قیود کو بھول جاتے تھے، اور جب تھوڑا سا غم آتا تھا تو تم کوسنے لگ جاتے تھے۔ کیا کہہ رہا بہادر شاہ ظفر کہ ظفر آدمی نہ اسے جانیے گا، وہ نہیں ہے صاحب فہم و ذکا، جسے ہوش میں یاد خدا نہ رہی، جسے جوش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب تم جوش میں آتے ہو تو ساری باتیں بھول جاتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی ساری حد کراس کر دیتے ہو۔ جب بدلہ لینے پہ آتے ہو، کوئی ذرا سا لڑائی ہو جائے تو تم قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہو، اور جب تم مزے میں ہوتے ہو تو تم عیاشی میں آ جاتے ہو، تم یہ بھول ہی جاتے ہو کہ اللہ کی حدیں کیا ہیں، کس چیز کو اس نے منع کیا ہے۔ پھر تمہاری محفلوں میں شراب بھی چلتی ہے، سب کچھ چلتا ہے، تم ساری حدوں کو کراس کر دیتے ہو۔ کیوں؟ یہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک کے انسان کے لیے ہدایت ہے، وہ آپ کو بار بار بتا رہی ہے کہ مجھے پڑھو، مجھے ترجمے کے ساتھ پڑھو، مجھے سمجھو۔ یہ عالموں کا صرف کام نہیں ہے، ہر ایک آدمی سے پوچھا جائے گا یہ جو قرآن آپ کے سامنے بھیجا تھا، یہ جو آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اس کو کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، کیا عمل کیا، یہ آپ سے پوچھا جائے گا، صرف ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ جب اپنے بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہو، اس کو انگریزی سکھاتے ہو، کوئی سندھی ہے، پنجابی ہے، مہاجر ہے، پٹھان ہے، انگریزی تو اپنے بچے کو سکھاتا ہے، میتھ تو سکھاتا ہے، فزکس بایولوجی تو سکھاتا ہے، کیمسٹری تو سکھاتا ہے۔ جب قرآن کی بات آ جائے تو بولا یار یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو عالموں کا کام ہے۔ کیوں؟ وہ بھی چھوڑ دو نا، پھر ڈاکٹروں کا ان کو چھوڑ دو، اس پہ بھی ہاتھ نہیں ڈالو، وہ تو تمہارا کام ہے۔ یہ دین اور دنیا کی جو تقسیم تم نے کر دی ہے، اس کو ختم کرو۔ یہ قرآن دنیا میں انسان جو آیا اس کی ہدایت کے لیے، اور دنیا میں وہ اپنی دنیا اچھی بناتا ہے تو آخرت میں تو خود ہی کامیابی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ذکر کرنے کی توفیق دے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے ذکر کے ذریعے اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بھائی دلوں کا اطمینان میرے ذکر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا ذکر کرنے والا بنائے، اس کے قرآن کو پڑھنے والا بنائے، اس کو سمجھنے والا بنائے، اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو نظام کے لانے والا بنائے۔ خالی آپ نے پڑھ لیا، اپنا بنا لیا، عالم بن گئے، کر لیا، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پرواہ نہیں ہے، تو تب بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔